بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ساکی ہوں چشمہ ساکی کے ساتھ۔ آج 1 اگست 2026 کا دن ہے اور صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ موسم اور دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ سیلابی صورتحال بننے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، کیونکہ جس طرح سے ویدر فورکاسٹ کی جا رہی ہے جموں و کشمیر میں، وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ حالانکہ بارش ہو رہی ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے۔ آگے چل کر میں وہی پڑھ کر، جیسے انہوں نے لکھا کشمیر ویدر والوں نے، تو ویسے ہی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 12-1 بجے کے بعد زیادہ شدت کے ساتھ سندھ کے ساحلی علاقے اور حیدرآباد ڈویژن میں شدید قسم کی بارش ہوگی، اور مشرقی سرحد کے ساتھ جو بھارت کے ساتھ ہے۔ میرے چینل کو جو کاپی کر رہے ہیں یا مطلب یہاں سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کہیں لگا رہے ہیں، تو میرے جملہ حقوق محفوظ ہیں، ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تو وہ خبردار ان کو کر رہا ہوں کہ وہ اس حوالے سے اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اچھا، اب جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ تقریباً 12-1-2 بجے کچھ ٹوٹو کی صورت میں بارشی سلسلے داخل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک دم سے اکٹھے ہو جائیں۔ ابھی ویدر ریڈار پہ جو نظر آ رہا ہے مختلف پیچز کی صورت میں، ٹکڑوں کی صورت میں، وہ جنوبی پنجاب میں بھی نظر آ رہے ہیں 12-1 بجے کے بعد اچھے خاصے، اور وسطی پنجاب، اپر پنجاب، شمالی علاقوں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو آگے چل کر جس طرح سے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہہ رکھا تھا 30 جولائی یا 31 جولائی سے لے کر 4 اگست تک، تو ابھی 1 اگست ہے، تو اگلے 3-4 روز بارشوں کے سلسلے رہیں گے۔ اور پھر ایسے میں دریاؤں کی صورتحال دیکھیں۔ ستلج میں تو فی الحال کوئی سیلاب کا خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1600 فیٹ تک ابھی بھاکڑا بھرا ہے، 80 فیٹ رہتا ہے اس کا لیول، اور جو پونگ ڈیم ہے وہ 1340 فیٹ تک بھرا ہے، اور اس کا کچھ لیول ابھی 1390 تک جائے تو 50 فیٹ رہتا ہے۔ رنجیت ساگر ڈیم کا دوست پوچھتے ہیں، اس کا ڈیٹا ملتا نہیں ہے، اور ایک توک بازی میں کر سکتا ہوں تو ڈھکوسلا لگا سکتا ہوں کہ وہ بھی تقریباً 1700 کے آس پاس کہیں ہوگا یا تھوڑا نیچے ہوگا۔ اچھا، جو جموں و کشمیر کے ویدر، اچھا ہمارا جو تربیلا ڈیم ہے وہ صرف 11 فٹ رہ گیا مکمل بھرنے میں۔ 89% یا 89% وہ بھر چکا ہوا ہے، اور منگلا ڈیم جو ہے وہ 1197 فٹ تک بھر چکا ہے، اور میکسیمم 1242 تک جانا ہے، اور 57% یا 97% تک بھر چکا ہے۔ اچھا، میں آپ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو کشمیر ویدر کے حوالے سے وہاں سے جو رپورٹ مل رہی ہے، اس میں یہ 1-آدھے گھنٹے قبل کی ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے ان ویو آف پریویلنگ ہیوی رین فال اینڈ ایڈورس ویدر کنڈیشن ان ڈسٹرکٹ رامبن اینڈ ان کمپلائنس ود دا directions of the district administration Ramban, all governments and private schools of district Ramban shall remain closed today، یعنی 1/8/2026۔ اچھا، نیچے انہوں نے لکھا کہ all heads institutions shall ensure that online classes are conducted through appropriate digital platforms so that the academic activities of students remain uninterrupted۔ اچھا، اس کے علاوہ جو نیچے اور بھی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کیا کہا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آل گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ اسکولز ان ڈسٹرکٹ ڈوڈا ول ریمین کلوز ٹوڈے، یعنی 1/8/2026 ڈیو ٹو ایڈورس ویدر ایز پر ڈائریکشنز آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آن لائن کلاسز ٹو کنٹینیو ایز پر اسکیجول، چیف ایجوکیشن آفیسر ڈوڈا۔ اچھا، اس کے علاوہ نیچے بھی ہے کہ the day is expected to start with mostly fine weather۔ چلیں، یہ اور ہو گیا۔ اچھا، نیچے انہوں نے کلاؤڈ برسٹ کی بات کی ہے کہ 1 گھنٹہ قبل کی یہ رپورٹ ہے، وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ واز رپورٹڈ ان دا چترو ایریا آف کشتواڑ ڈسٹرکٹ ایٹ اراؤنڈ 2:30 AM، یعنی صبح 2:30 بجے کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ ڈیورنگ دا ارلی مارننگ آورز several vehicles are believed to have been washed away and property damage has also been reported. The exact extent of the damage is still being assessed. Fortunately, no loss of life or injuries have been reported. اچھا، یہاں پر یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے آخری، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا، 41 منٹ پہلے کی لگی ہوئی ہے، اس میں ویڈیو بھی نیچے لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے لکھا جموں اینڈ کشمیر کلاؤڈ برسٹ ہٹس فیلی پورا ولیج آن چپیاں ہاؤسز ان، یہ تھوڑا سا اوپر پتہ نہیں مٹا ہوا، ان انڈیٹڈ، ہاں یس، ان انڈیٹڈ پولیس SDR آف لانچ ریسکیو آپریشنز۔ تو یہ ہے۔
اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کلاؤڈ بسٹ بھی ہوا، اسکولز اور تعلیمی ادارے بھی بند ہیں ڈسٹرکٹ ڈوڈا اور کشتواڑ میں اور رام بن میں، اور وہاں پر صورتحال جو ہے وہ شدید قسم کی بارش کی بھی ہے، لائٹ ٹو ماڈریٹ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال اینڈ ایکسیپشنلی ہیوی رین فال. تو اس طرح کا وہاں پہ صورتحال ہے. اب آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. این ڈی اے میں تو کہہ رکھا ہے، این ڈی ایم نے کہ چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کا سلام، اور ایف ایف ڈی نے کہہ رکھا کہ نچلے سے درمیانے درجے کا. اب کتنا آتا ہے نہیں آتا، یہ بارشیں بس معمول کے مطابق ہوتی ہیں. اگلے 5-6 دن بہت ہی اہم ہیں. راوی میں جسر پر اب پانی کا لیول بڑھ گیا ہے، وہاں پہ 21,000 کیوسک ہو چکا، 11,000 کیوسک بڑھا ہے. اب اچ نالہ میں جو 35,000 کیوسک تھا اس نے بھی میرے خیال میں آنا تھا. اور باقی جموں و کشمیر میں بارش بھی ہو رہی ہے، تو راوی کا بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ نچلے سے درمیانے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے اگلے 4-5 دنوں میں. تو فی الحال کسی دریا میں کوئی سیلابی صورتحال نہیں، ماں سوائے سندھ کے بھی سکھر اور کوٹڑی کے بیچ میں ہے، وہ بھی کوئی اتنا پانی نہیں ہے. نارملی آپ سمجھ لیں درمیانے درجے کا ویسے لکھا ہوا ہے، نارملی اس کو ہم تو کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا دریا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بارشوں کے سلسلے آگے 3-4-5 روز ہیں. ستلج میں فی الحال خطرہ نہیں ہے، راوی اور چناب میں بالکل خطرہ ہے. جہلم کے اپ سٹریم میں خطرہ ہے، جہلم کی ڈاؤن سٹریم میں خطرہ نہیں ہے کیونکہ ابھی جہلم ڈیم منگلا ڈیم بھرے گا تو کچھ آئے گا نا. سندھ میں بالکل اب خطرہ اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ 10-11 فٹ رہ گیا. کوئی بھی گلوف میلٹنگ یا کوئی غیر معمولی بارشی صورتحال جو ہے وہ یکسر چیزوں کو مختلف کر سکتی ہے. اور راول ڈیم کے آج صبح گیٹ کھولے گئے تھے، اس میں بھی پانی یہ لاکھوں کیوسک نہیں ہوگا کہ آپ ایک دم سے پریش ہوگا. وہ 10-20-30 ہزار اس طرح کا پانی آ گیا. کوئی اتنا بڑا ڈیم نہیں ہے. وہ پانی وانی کے استعمال کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کو فلٹریٹ کر کے پانی وانی دیا جاتا ہے راول اسلام آباد وغیرہ کو. تو مطلب دریا سواں سے پانی ادھر ادھر سے جائے گا. تو صورتحال کوئی ایسی اتنی خراب نہیں ہے، یا کرٹیکل ہم کہہ لیں کہ کسی دریا میں کوئی اس وقت فی الحال تک کوئی کرٹیکل سچویشن نہیں ہے. اب جو کرٹیکل بن سکتی ہے وہ راوی چناب میں یا پھر سندھ میں بن سکتی ہے آگے چل کر. اب دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں. گزارش آپ سے وہی کہ اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں. دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 360، سلیمان کی پر 3,000، اسلام پر 2,300 کیوسک، راوی میں جسر پر 21,000، شادرہ پر 17,000، بلو کی پر 28,000. اچھا، یہ جسر پر 10,000 سے اب 21,000 ہو گیا. شادرہ پر 17,000، بلو کی پر 28,000، ستنئی براج پر 13,000. دریا چناب میں مرالہ پر 76,000، خانکی پر 69,000، قادر آباد پر 69,000، چنیور برج پر 47,000، ترمو براج پر 91,000، پنجنت پر 68,000 کیوسک. منگلا ڈیم سے 7,000، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ میں سکردو پر 1,27,000، پرتاپ برج 1,91,000، بشام 2,27,000، تربیلا ڈیم سے 1,58,000 چھوڑا جا رہا ہے. کابل دریا میں 52,000 کیوسک، کالا باغ پر 3,15,000، چشمہ پر 2,65,000، توسا پر 2,21,000. گڈو پر اب لیول کم ہو رہا ہے، 3,36,000 آمد ہے اور اخراج 2,99,000 ہے. سکھر پر ابھی تک تو لیول برقرار ہے، 3,69,000 کیوسک آمد ہے اور اخراج 3,14,000 کیوسک ہے. اور کوٹری پر جو اخراج ہے وہ 48,000 کیوسک ہے اور آمد میرے خیال میں 90,000 کیوسک کے قریب ہوگی. تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.